خیر الدین پاشا باربروسا ایک ترک قزاق تھا جو بعد ازاں سلطنت عثمانیہ کی بحری افواج کا سربراہ مقرر ہوا، جس نے کئی دہائیوں تک بحیرہ روم میں اپنی طاقت کی دھاک بٹھائے رکھی۔ وہ یونان کے جزیرہ میڈلی میں پیدا ہوا۔ اس کا اصل نام خیزر ابن یعقوب تھا۔ خیر الدین کا لقب اسے عظیم عثمانی فرمانروا سلطان سلیمان قانونی نے دیا تھا۔ باربروسا کا نام اس نے اپنے بڑے بھائی عروج رئیس سے حاصل کیا تھا، جو الجزائر میں ہسپانویوں کے ہاتھوں شہید ہوا تھا۔ خیر الدین 4 بھائیوں اسحاق، عروج اور الیاس میں سے ایک تھا، جو 1470 عیسوی کی دہائی میں یعقوب آغا اور ان کی عیسائی بیوی کترینا کے ہاں پیدا ہوا۔ چند مورخین یعقوب کو ایک سپاہی قرار دیتے ہیں، جبکہ چند کا کہنا ہے کہ وہ سالونیکا کے قریب وردار کے شہر میں عثمانی فوج یینیچری کا حصہ تھا۔ ابتدا میں چاروں بھائیوں نے مشرقی بحیرہ روم میں تاجر اور جہازوں اور بعد ازاں قزاق کے حیثیت سے کام کیا، جہاں ان کا ٹکراؤ اکثر و بیشتر جزیرہ روڈوز پر موجود سینٹ جونز کے نائٹ سے ہوتا تھا۔ ان جھڑپوں میں الیاس قتل ہوا، جبکہ عروج کو گرفتار کر لیا گیا اور روڈوز میں قید میں رکھنے کے بعد بطور غلام فروخت کر دیا گیا۔ وہ غلامی کی زندگی سے فرار حاصل کرنے میں کامیاب ہوا اور پہلے اٹلی اور بعد ازاں مصر پہنچا، جہاں وہ مملوک سلطان کانسوگوری سے ملاقات میں کامیاب ہو گیا، جس نے عروج کو عیسائیوں کے زیر قبضے بحیرہ روم کے جزائر پر حملے کے لیے ایک جہاز عطا کیا۔ 1505 عیسوی تک عروج نے 3 مزید جہاز حاصل کر لیے اور جربا کے جزیرے پر چھاؤنی قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا، جس کی بدولت بحیرہ روم میں اس کی کارروائیوں کا دائرہ مغرب کی جانب منتقل ہو گیا۔ 1504 عیسوی سے 1510 عیسوی کے دوران وہ اس وقت مشہور ہوا جب اس نے سقوط غرناطہ کے بعد عیسائیوں کے ہاتھوں اسپین سے نکالے گئے مسلمانوں کو شمالی افریقہ پہنچایا۔ ہسپانوی مسلمانوں سے اس کا سلوک اتنا اچھا تھا کہ وہ ان میں بابا عروج کے نام سے مشہور ہو گیا، اور یہی بابا عروج اسپین، اٹلی اور فرانس میں بگڑ کر باربروسا بن گیا۔ الجزیرہ کے لیے اسپین سے بچاؤ کا واحد راستہ عثمانی سلطنت میں جم ہو جانا تھا، اس لیے باربروسا نے الجزیرہ کو عثمانی سلطان کے سامنے پیش کر دیا۔ سلطان نے الجزیرے کو عثمانی صوبہ کے طور پر قبول کر لیا اور عروج کو پاشائے الجزیرہ اور مغربی بحر روم میں بحری گورنر متعین کر دیا۔ 1516 عیسوی میں عروج الجزیرہ پر قبضہ کر کے بادشاہ بن بیٹھا۔ وہ دیگر شہروں پر بھی قبضہ کرنا چاہتا تھا، لیکن 1518 عیسوی میں مقامی رہنما کی مدد کے لیے آنے والے ہسپانوی افواج کے خلاف جنگ کے دوران اپنے بھائی اسحاق کے سمیت ہلاک ہو گیا۔ اس کی عمر 55 سال کی تھی۔ اٹلی کے جزیرے پر واقع باربروسا قلعہ کا نام خیر الدین سے موسوم ہے، جس نے 1535 عیسوی میں اس قلعے کو فتح کیا۔ بھائی کے مارے جانے کے بعد خیر الدین نے اس کی پالیسی کو جاری رکھا اور اسپین سے مظلوم مسلمانوں کو شمالی افریقہ لاتا رہا، جس کی بدولت اسے اسپین کے مخالف مسلمانوں کی بڑی تعداد کی حمایت حاصل ہو گئی۔ اس نے 1519 عیسوی میں الجزیرے پر قبضے کرنے کی کوشش کرنے والی اسپین اور اٹلی کی مشترکہ فوج کو شکست دی۔ 1529 عیسوی میں اس نے ایک ساحلی جزیرے پر ہسپانوی قلعے پر بھی قبضہ کر لیا۔ 1530 عیسوی میں انڈریا ڈوریا نے باربروسا کو شکست دینے کے لیے حملے کی کوشش کی، لیکن باربروسا کے بحری بیڑے کی آمد سے قبل ہی ڈر کر فرار ہو گیا۔ ۔ 1532 عیسوی میں سلیمان اعظم نے عثمانی بحری بیڑے کی تشکیل کے لیے باربروسا کو استنبول طلب کیا۔ سلطان نے باربروسا کو بحیرہ روم کا ایڈمرل ان چیف اور شمالی افریقہ کا کمانڈر ان چیف مقرر کیا
اور بحری بیڑے کی کمان اس کے سپرد کر دی۔ بارباروسا نے سب سے پہلے جنوبی اٹلی کے ساحلوں پر حملے کیے اور 1534 عیسوی میں ٹیونس پر قبضہ کر لیا اور حفصی سلطان مولائی حسن فرار ہو گیا۔ مولائی حسن نے اپنی سلطنت دوبارہ حاصل کرنے کے لیے چارلز پنجم سے مدد طلب کی اور اسپین اور فرانس کی ایک عظیم فوج نے 1535 عیسوی میں بونے اور مہدیہ سمیت ٹیونس بارباروسا سے چھین لیا۔ 1537 عیسوی میں لطیفی پاشا اور بارباروسا نے جزائر آیونین اور جنوبی اٹلی کے خلاف ایک زبردست عثمانی فوج کی قیادت کی اور بارباروسا نے سلطنت وینس سے کورفو چھین لیا، جس پر فروری 1538 عیسوی میں پوپ پول سویم نے عثمانیوں کے خلاف اتحاد تشکیل دیا، جس میں پاپائے روم، اسپین، رومی سلطنت وینس اور مالٹا کی افواج شامل تھے۔ لیکن ستمبر 1538 عیسوی میں بارباروسا نے جنگ پر یوویزا میں اس مشترکہ عیسائی فوج کو زبردست شکست دی جس کی قیادت اینڈریا ڈوریا کے ہاتھوں میں تھی۔ اس فتح کے بدولت بحیرہ روم میں اگلے 33 سال تک ترکی کو مکمل برتری حاصل رہی۔ اگلے سال بارباروسا نے وینیٹین سے کاسل نوؤ چھین لیا، جنہیں انہوں نے جنگ پر یوویزا کے بعد ترکی سے حاصل کر لیا تھا۔ اس نے بحیرہ آیونین اور ایجین میں عیسائیوں کے باقی ماندہ ٹھکانوں کا بھی خاتمہ کر دیا۔ بالآخر وینس نے امن معاہدے کی درخواست کی، جس کے بعد 1540 عیسوی میں سلطان سلیمان اور وینس کے درمیان امن معاہدے پر دستخط ہوئے۔ اکتوبر 1541 عیسوی میں چارلز پنجم نے جزیرہ کا محاصرہ کر کے مغربی بحر روم میں ہسپانوی اور عیسائی بحری بیڑے کو لاحق خطرات کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ایک زبردست سمندری طوفان کے باعث اسے ساحل پر اترنے میں شدید مشکلات پیش آئے۔ تاہم زمین پر لڑی گئی غیر فیصلہ کن جنگ کے بعد اس نے نا امید ہو کر فوج واپس بلا لی۔ 1543 عیسوی میں بارباروسا نے ایک عظیم بحری بیڑے کے ساتھ مغربی بحیرہ روم میں نئی مہمات کا آغاز کیا اور اٹلی اور اسپین کے جزائر اور ساحلی علاقوں پر حملے کیے۔ اس نے فرانسیسی شہر نیس پر قبضہ کر لیا۔ اس نے اپنے بیڑے کے ہمراہ موسم سرما ٹولون میں گزارا اور گیلے موسم بہار میں اسپین اور اٹلی کے اتحادی بیڑے کو ایک مرتبہ پھر زبردست شکست دی اور ریاست ناپولی کے قلب تک حملے کیے۔ اس نے اطالوی شہر جینیوا پر حملے کرنے کی دھمکی دی، لیکن 3000 دوکات اور اپنے لیفٹیننٹ اور دوست ترگت رئیس کو رہا کرنے کے عوض حملے سے باز رہا۔ ترگت 1540 عیسوی میں گرفتار ہونے کے بعد جینیوا میں قید تھا اور ایک جہاز پر غلام کے طور پر کام کر رہا تھا۔ بعد ازاں بارباروسا نے جنوبی فرانس میں اسپین کے کئی حملوں کا بھرپور جواب دیا اور 1544 عیسوی میں چارلز پنجم اور سلیمان اعظم کے درمیان معاہدے کے بعد استنبول پہنچ گیا۔ بارباروسا 1544 عیسوی میں استنبول میں سبکدوش ہو گیا اور الجزیرہ میں اس کے بیٹے حسن پاشا کو جانشین مقرر کیا گیا۔ اس نے اپنی سوانح حیات غزوات خیر الدین پاشا بھی تحریر کی، جو ہاتھ سے لکھی گئی 5 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس سوانح حیات کی جلدیں آج کل توپ کاپی محل اور جامعہ استنبول کے کتب خانے میں موجود ہے۔ خیر الدین پاشا بارباروسا کا انتقال 1546 عیسوی میں استنبول میں آبنائے باسفورس کے کنارے واقع اپنے محل میں ہوا۔ اس کا مزار استنبول میں ترک بحری عجائب خانے کے قریب موجود ہے۔ ترک بحریہ کے متعدد جہاز کے نام اسی پر رکھے گئے ہیں۔ آج بھی ترک بحریہ کا کوئی جہاز آبنائے باسفورس سے گزرتا ہے تو اس کے مقبرے کی طرف سلامی دیتا ہے۔